آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے جو فیصلے آئے ہیں اور اب جس طرح اسلام آباد میں بھی عدالتیں جو ہیں وہ اسی طرح قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں گی، اگرچہ جو اسلام آباد انتظامیہ ہے انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ابھی میسج کیا چلا رہے ہیں یہ ایس ایچ اوز کے پاس کہ وہ جو پہلے ہدایت آئی ہوئی ہیں نا اس پر پورا عمل درآمد کرے۔ یہ کونسلر لیول کے جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے ان کو بھی گرفتار کریں، آفس بیررز کو گرفتار کریں، ہر گاڑی جس پر پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے، عمران خان کی تصویر ہے یا پی ٹی آئی کا کوئی چھوٹا سا سٹیکر لگا ہوا ہے، سب کو پکڑ لیں، خاص طور پر بڑی گاڑیوں کو اندر کر دیں، ان کو لوگوں کو بھی اندر کر دیں۔ یہ اس حکومت کا اصل چہرہ ہے، یہ شہباز شریف کا اصل چہرہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ان کی کتنی محبت ہے۔ صرف ان کو اپنی سپورٹ چاہیے، جو بھی خان کے ساتھ ہے۔ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں اور وہ خاص طور پر مولانا فضل الرحمان کی میں آنکھیں دیکھتا ہوں تو بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ جناب صدیق جان صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی آج جسٹس عامر فاروق صاحب نے بھی بڑا آرڈر کیا اور سسپینڈ کیا وہ جو وارنٹ ہے، تفصیلی فیصلہ بھی لکھا اس حوالے سے۔ آپ موجود بھی تھے وہاں پر اور خواجہ حارث کی انڈرٹیکنگ، اب دیکھیں نا یہ انڈرٹیکنگ اگر ڈی آئی جی مان لیتا، وہاں پر جو فتح کرنے گئے تھے وہاں پر سری نگر زمان پارک کو، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید سری نگر ہے، تو یہ سارا واقعہ تو بالکل نہیں ہوتا۔ بالکل آپ نے درست کہا ہے۔ دیکھیں سمیع ابراہیم صاحب، مسئلہ یہی ہے نا، دیکھیں ہم نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب کے اس فیصلے کے اوپر بھی سٹوری کریں گے نیکسٹ ویک میں، جس میں حکومت کو انہوں نے حکم دیا ہوا ہے کہ ایک اشتہاری، ایک مفرور، ایک بھگوڑا جو ہمارے سے ضمانت لے کر گیا تھا، یہ لفظ سارے استعمال ہوئے ہیں کہ میں اپنی طرف سے نہیں استعمال کر رہا ہوں، اس میں لفظ اشتہاری بھی ہے، کم استعمال کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ ذرا بڑے وزدار قسم کے آدمی ہیں، ویسے تو ہی ڈیزروز مور۔ تو انہوں نے کہا جی اشتہاری، مفرور، بھگوڑا جو پاکستان سے بھاگا ہوا ہے، جو پاکستان کے اداروں کو مطلوب ہے، جو پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہے، جو پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے، جو جھوٹ بول کر گیا ہوا ہے، جس کو ضمانت تو دی تھی علاج کرانے کے لیے لیکن وہ فراڈ کر کے باہر چلا گیا، اس کو گرفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کریں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر کب شہباز شریف صاحب عمل کر رہے ہیں، وہ عامر فاروق صاحب کا یہ آرڈر ہے۔ اچھا، بہت سارے پولیس آفیسر جانے کے خواہش مند ہوں گے کیونکہ لنڈن خوبصورت جگہ ہے، اگر آپ سرکاری طور پر چلے جائیں مزہ آتا ہے آپ کو گھومنا پھرنا، اور وہ جو آکسفورڈ کی کافی ہم دیکھتے ہیں وہ پی رہے ہیں، وہ تو خیر وہ خود ہی پلانے لگ جائیں گے، ان کو آپ کو پتہ ہے ان کی عادت۔ دیکھیں آپ اور میں یہی بات کر رہے تھے آج پروگرام سے پہلے کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے کارکنان نے ریزسٹنس کی جو ہے نا وہ بڑی مثال قائم کر دی ہے، اور شاید یہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ حسن نثار صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کو اتنا مت مارو کہ ان کے اندر ریزسٹنس پیدا ہو جائے۔ جب ہو گئی تو پھر اب مجھے بتائیں جن 5، 7، 10 ہزار کارکنان نے شیلنگ 30 گھنٹے کھا لی ہے، اب آپ ان کو 10 بار وہاں شیلنگ میں بھیج دیں، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا ایک اور بات دیکھیں سمیع ابراہیم صاحب، میں سن رہا تھا وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کو، اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے وزیر دفاع کی پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ اس طرح کی صورتحال ہے تو پھر ہمیں تھوڑا سا دعائی کرنی چاہیے اپنے ملک کے لیے، دعا کرنی چاہیے۔ وزیر دفاع فرماتے ہیں کہ ان کی رپورٹ کے مطابق زمان پارک کے باہر جو میکسیمم تعداد تھی کارکنان کی وہ 650 تھی۔ زیادہ نہیں بتا دی انہوں نے کچھ، ٹھیک ہے 6-7 لوگ تھے، بولا کوئی آیا ہی نہیں، مجھے لگتا ہے 6-7 لوگ تھے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ ہمارے جو کیمرہ مین ہے محمد عامر وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ 13-14 لوگ تھے بس، وہ بھی زیادہ بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ عامر صاحب اس وقت اسکرین کے پیچھے ہیں، یہ جو سامنے اسکرین چل رہی ہے اس لیے انہوں نے دیکھے بغیر شاید بتا دیے 13-14۔ اچھا، تو وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ 650 لوگ تھے، اور وہاں پہ جو ایس ایچ او ہے جو ایف آئی آر دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 2500 سے 3000 کارکن تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلے تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ایک ایس ایچ او کے پاس ہمارے وزیر دفاع سے زیادہ انفارمیشن ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں جو جج صاحب نے آرڈر لکھا ہے، میری آج بہت سے کورٹ رپورٹرز کے ساتھ بات ہو رہی تھی، ثاقب بشیر صاحب تھے، سہیل رشید صاحب تھے، بڑے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ بڑا غصہ نظر آ رہا ہے جج صاحب کا، ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب کا اس آرڈر میں۔ انہوں نے کہا آپ کو فیصلہ پڑھ کے مزہ آئے گا۔ ہاں مزہ تو بالکل آیا ہے، تو وہ میں نے بتایا تھا کہ کل وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے آپ کامنٹ پڑھیں گے اس پر فیصلے پر تو آپ کو بھی بڑا مزہ آئے گا۔ تو بات یہ ہے سر کہ دیکھیں میں آج نا سمیع صاحب آفس آنے سے پہلے نا میں ایف ایڈ کچہری ہو کے آیا ہوں، میں نے پورا اس کو وزٹ کیا ہے سر، وہاں پہ اتنے زیادہ ایشوز ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان پہ رحم کرے، اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس وقت ڈسکشن چل رہی ہے، اور اللہ کرے سمجھ آ جائے پولیس کو، کیونکہ پولیس کے بہت سے افسران یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے اس ہیئرنگ کو شفٹ کر دیں ادھر جوڈیشل کمپلیکس میں، وہ سیکیور جگہ ہے، گو کہ اتنی سیکیور نہیں ہے لیکن بہت سیکیور ہے۔ یہاں تو سمیع صاحب 7-8 انٹری پوائنٹ ہیں، اور میں 5:30 بجے وہاں سے وہ کے آیا ہوں،
रिकॉर्ड करके लाए वीडियो, 5:30 बजे तक 2 गेट्स के ऊपर एक पुलिस वाले मौजूद थे, बाकी कोई पुलिस मौजूद नहीं है, और सारी दीवारें टूटी हुई हैं, छोटी छोटी वो शीटें लगी हुई हैं मुख्तलिफ जगह। रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि आप इसको सिक्योर कर ही नहीं सकते। अच्छा, इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं इस रिपोर्ट की। ये रिपोर्ट समी साहब सुप्रीम कोर्ट एक सुमोटो लिया था 2013 में, और फिर 2014 में। आज से 9 साल पहले वहाँ पे खुदकुश हमला हुआ था, और 3 इंसिडेंट हो चुके हैं वहाँ पे, धमाके, फायरिंग के, दहशतगर्दी के। ये सोमोटो हुआ, ये 2018 में केस सुना मियाँ साकिब निसार साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें उमर अता बंदियाल साहब बेंच में शामिल थे और एजाजुल एहसन साहब शामिल थे। और इन्होंने ये फैसला लिखा था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कमीशन बनाया था, उस कमीशन की जो रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस हैं उन पे जो है वो अमल किया जाए। और उन रिकमेंडेशंस में क्या है, उन्होंने कहा कि यहाँ आप जितनी मर्जी पुलिस लगा दें, यहाँ जितनी मर्जी रेंजर्स लगा दें, इसको आप सिक्योर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये दुकानों के अंदर बना हुआ है, ये फुटबॉल ग्राउंड में वो सारे चैम्बर बने हुए हैं। और मैं समी साहब कम से कम 17 ऐसे पॉइंट मैंने वीडियो में दिखाए हैं जहाँ से कोई भी एंट्री पॉइंट के अलावा फलांग के आराम से आ सकता है। 7 सारे प्लाजे हैं प्राइवेट, ऊपर सब कुछ ओपन है। और ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये हमारे आईजी जो है ना इस्लामाबाद के, इनको और पुलिस को ये बात देखनी चाहिए कि मरीम की ख्वाहिशात पे जाएंगे तो खुदा ना खासा बहुत बड़ा सानिया होगा। जी, जो मरीम साहिबा चाहती है ना कि इमरान खान को उस गेट से दाखिल करवाएं जहाँ उसको वो 15 मिनट चल के जाना पड़े, वो गंदी पानी। और प्रॉब्लम ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ना होती तो करप्शन के 4 आईजी साहब जेल में होते। बिल्कुल। तो अब वो तो आईजी बने हुए इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब ने इनको यहाँ पे लगा दिया, तो अब वो मरियम की बात नहीं मानेंगे तो क्या सदीक जान की बात मानेंगे? चलें, उनकी बात ही माननी है ना, हमारी ना माने। राना सनाउल्ला ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं ना कि इमरान खान को गैर मुल्की एजेंसी मरवाना चाहती हैं, पाकिस्तान की दुश्मन एजेंसी मरवाना चाहती हैं। राना सनाउल्ला इतना झूठ बोलते हैं, बिल्कुल उन्होंने ये बात कही वो, और इस कदर कंटेम्पचुअस उनकी लैंग्वेज होती है कि किसी वज़ीर दाखिला को ये सूट करती है कि वो किस तरह से बात कहे। वो तहरीक इंसाफ के लोग जो पाकिस्तान के शहरी हैं, कभी उनको बर्गर कहते हैं, कभी उनको कुछ मुख्तलिफ नामों से अब तो मिलिटेंट बना दिया। मरियम नवाज साहबा ये फरमाती हैं आज आकर कि भाई एक बंदे को बचाने के लिए बाकी सब लोगों को क्या उनकी जिंदगियां दांव पे लगाएंगे, तो इसका मतलब वो ये मान रही है ना, खुद ही मान रही है, चीज कह रही है कि हाँ जी हमने इसको करना है। और जब वो कहते हैं इस फितने को खत्म करना है तो बात ही खत्म होती है। राना सनाउल्लाह की तो कोई है ही नहीं ना इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।